شہر کا وہ کونا بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف اونچی اونچی چمکتی عمارتیں اور دوسری طرف میری چھوٹی سی دنیا۔ میرا نام زویا ہے۔ روز دوپہر کو میں ایک چھوٹے سے لکڑی کے بینچ پر اپنے ہاتھ سے بنے اچار کے شیشے اور مٹی کے مرتبان سجایا کرتی تھی۔ سر پر سوتی دوپٹہ، چہرے پر دھوپ کی تپش اور ہاتھوں میں مصالحوں اور سرسوں کے تیل کی خوشبو۔ یہی میری پہچان تھی۔ لوگ گزرتے، گاڑیاں دوڑتی، لیکن میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی۔ مجھے اپنی محنت پر فخر تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن سرسوں کے مصالحوں کی یہی خوشبو کسی کے راستے کا رخ بدل دے گی۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ میں اپنے مرتبان صاف کر رہی تھی کہ اچانک ایک کالی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی میرے بینچ کے بالکل پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور چہرے پر ایک عجیب سا خاندانی غرور۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تھوڑے سے نوابی انداز میں پوچھا، یہ کیا بیچ رہی ہو؟ میں نے بنا کسی جھجک کے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، صاحب یہ گھر کا بنا ہوا خالص اچار ہے۔ آم، لیموں، مرچ اور کھٹا میٹھا لیموں۔ قیمت سے زیادہ اس میں محنت اور خلوص کا ذائقہ ہے۔ وہ میری بات سن کر لمحے بھر کے لیے خاموش رہا۔ شاید اس نے اپنے شیشے کے محلوں میں ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھیں۔ مجھے لگا وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے اچار کا ایک مرتبان خریدا۔ جب اس نے بڑا سا نوٹ میری طرف بڑھایا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، باقی پیسے لینے کے لیے مجھے دن بھر محنت کرنی پڑے گی۔ صاحب مجھے صرف اپنی حلال کی روزی چاہیے۔ باقی پیسے واپس لے لیں۔ اس دن کے بعد وہ اجنبی روز آنے لگا۔ اس کا نام ریان تھا۔ وہ روز ٹھیک 3 بجے آتا۔ کبھی لیموں کے اچار کی ترکیب پوچھتا تو کبھی بس خاموشی سے مجھے کام کرتے دیکھتا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا غرور ختم ہونے لگا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی گاڑی سے نیچے قدم نہیں رکھتا تھا، اب میرے مٹی کے برتنوں کو سنبھالنے میں میری مدد کرنے لگا۔ پھر ایک دن آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ جلدی جلدی اپنے شیشے کے مرتبانوں کو کپڑے سے ڈھانپنے لگی تاکہ میرا اچار خراب نہ ہو۔ اتنے میں ریان اپنی گاڑی سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے اپنی بڑی سی چھتری میرے اور میرے مرتبانوں کے اوپر تان دی۔ وہ خود بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ اس بات پر تھی کہ میں اور میرا کام محفوظ رہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ بھیگ رہے ہیں صاحب، گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اتنی محبت سے بولا، مجھے بارش سے کوئی فرق نہیں پڑتا زویا، مجھے فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ تم تکلیف میں نہ ہو۔ میں نے دنیا کی ہر آسائش دیکھی ہے، لیکن جو سکون اور سچائی مجھے تمہاری اس سادگی میں ملی ہے وہ کہیں نہیں تھی۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ اس کے لہجے میں کوئی شرط نہیں تھی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچی محبت تھی۔ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی محنت سے رستا ہوئے خطوں کو دیکھا اور پھر ریان کی آنکھوں کو، جہاں میرے لیے عزت ہی عزت تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، ہماری اور آپ کی دنیا بہت الگ ہے صاحب۔ اس نے نیچے جھک کر مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور بولا، دنیا کا مجھے نہیں پتہ زویا، لیکن میری دنیا اب تم سے شروع ہوتی ہے۔ اس دن اس سڑک کے کنارے جہاں صرف مثالوں کی خوشبو ہوا کرتی تھی، وہاں 2 مختلف دنیاؤں کا ملن ہو گیا۔ ایک امیر زادے نے اپنا دل ایک سادہ اچار بیچنے والی کے خلوص اور خودداری کے نام کر دیا تھا۔